ہم پاک باز پر آپ کو خوش آمدید۔ غلطی ڈرامے کی اگلی قسط کے ریویو پر بات کرنے سے پہلے آپ کو آج کی قسط میں ہونے والی اس بات پر کچھ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنا چاہتے ہیں جس پر سب کو غصہ آ رہا ہے کہ سعد نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی قسم کیوں کھائی۔ زیتون بیگم نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے اور جس طرح کی ہے وہ سب کو نظر آ رہی ہے۔ اس نے کبھی بتایا ہی نہیں ہوگا کہ اللہ کی کتاب کا نام قرآن پاک ہے اور اس کی جھوٹی قسم کھانے والوں پر اللہ کا عذاب ہے، اور ہم مسلمان ہیں، ہمارے مذہب میں 3 بار طلاق کہنے کے بعد کوئی معافی نہیں۔ زیتون بیگم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، انہیں صرف فتنہ فساد حسد کرنا سکھایا، اپنے بچوں کو دوسروں کی بیٹیوں کی زندگی عذاب کرنا سکھائی اور اپنی بیٹیوں کو اپنے شوہروں کو قابو کرنا، اور نتیجہ ان کے سامنے ہے۔ آج سب برباد ہو کر بیٹھے ہیں سوائے سہیل کے، جسے وقت پر عقل آ گئی اور وہ بول ہی پڑا اپنی ماں کے سامنے کہ آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، آپ نے برباد کر دیا اپنے سارے بچوں کو۔ خیر، اگلی قسط میں آپ دیکھنے والے کہ سعد صاحب جو بار بار معافی مانگ رہے ہیں زائرہ سے کہ معاف کر دے اور اس کی زندگی میں واپس آ جائے۔ فہد کی حقیقت بھی اس کے سامنے کھل چکی ہے کہ وہ زائرہ کو اپنی بہن سمجھتا ہے، لیکن ابھی تک مائرہ کے ہوش ٹھکانے نہیں آئے کیونکہ ابھی تک وہ طلاق لے کر گھر نہیں بیٹھی۔ تو اگلی قسط میں اس کا فیصلہ بھی ہو جائے گا جب وہ چیختی چلاتی زائرہ کے گھر پہنچ جاتی ہے، اسے آواز دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر نفیسہ بیگم اسے کہتی ہے کہ آرام سے بیٹھ کر تمیز سے بات کرو۔ جواب میں مائرہ بدتمیزی سے کہتی ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر بات کرنے نہیں آئی ہوں۔ زائرہ بھی باہر آ جاتی ہے اس کی آواز سن کر اور ماہرہ کو غصے سے کہتی ہے کہ نہ میں تمہارے گھر پر ہوں اور نہ ہی تمہاری بھابھی جو تمہاری بدتمیزی برداشت کرے گی، اسی لیے چپ کر کے ادھر سے نکل جاؤ۔ لیکن مائرہ جو اسی شک میں مبتلا ہے کہ یہ فہد کو اپنے قابو میں کر چکی ہے، اسی وجہ سے سعد سے طلاق لے رہی ہے، زائرہ اسے ڈانٹ کر اپنے گھر سے نکال دیتی ہے، جس کے بعد مائرہ غصے سے اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے اور جا کر اس سے سوال کرتی ہے کہ تم کیوں جاتے ہو زائرہ بھابھی سے ملنے۔ زائرہ کے خلاف گھٹیا بات کرتی ہے، جس کے بعد فہد اس کے منہ پر رکھ کے ایک تھپڑ مارتا ہے اور ہاتھ پکڑ کر اسے اس کے گھر چھوڑ کر جاتا ہے کہ رکھیے سنبھال کر اپنی بیٹی کو۔ اور جہاں تک زائرہ بھابھی کا سوال ہے، میں نے ان کو اپنی بہن کہا ہے، سر پر ہاتھ رکھا ہے بھائیوں کی طرح، لیکن آپ کی اور آپ کی بیٹی کی گھٹیا سوچ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مائرہ اپنی ماں سے کہتی ہے امی فہد کو روکیں، امی سے نہ جانے دیں۔ وہ فہد کے پیچھے بھاگتی ہے لیکن وہ اسے چھوڑ کر جا چکا ہے، ہو سکتا ہے طلاق ہی دے کر چلا جائے۔ زیتون بیگم پریشان ہے کہ اب کیا ہوگا۔ انہوں نے خواہ مخواہ فہد اور زائرہ کا نام جوڑ کر اپنی بیٹی کا گھر برباد کر لیا۔ ایسے میں سعد روتا تڑپتا اپنی ماں کے پاس آتا ہے کہ مائیں تو اولاد کی خوشی کے لیے اپنے آپ کو برباد کر لیتی ہیں، آپ نے تو میری خوشیاں برباد کر دی، ارے کیسی ماں ہیں آپ۔ سعد رو رو کر اپنی ہر غلطی کا الزام اپنی ماں کے سر پر لگا رہا ہے۔ ماں نے تو چلو بھڑکایا تھا، خود اندھا بہرا تھا، کمرے کے اندر جب پیسوں کی وجہ سے طلاق دی تو کیا ماں نے کہا تھا، یا فہد کے ساتھ دیکھ کر جب طلاق دی تو کیا ماں نے کہا تھا۔ زیتون بیگم جیسی مائیں اپنے بیٹے کو برباد کرتی ہیں کیونکہ ان جیسی عورتوں کو لگتا ہے کہ بہویں صرف ان کے بیٹوں کو چھیننے کے لیے آئی ہیں، لیکن کیا فائدہ ان پڑھائیوں کا جو مرد کرتے ہیں اسکول کالجوں میں جا کر، جب اپنے دماغ سے سوچنا ہی نہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ سعد جیسے مرد خود اپنے آپ کو برباد کرتے ہیں۔ سعد پھر سے خود کو کمرے میں بند کر لیتا ہے، چیزیں اٹھا کر توڑتا ہے، سائڈ ٹیبل پر پڑا گلاس اٹھا کر مارتا ہے، گلاس کے ٹوٹے کانچ کو زمین پر پڑا دیکھ کر اٹھا لیتا ہے، ہو سکتا ہے اپنی کلائی پر پھیر کر خودکشی کی ناکام کوشش کرے کہ اس کے بعد زائرہ مان جائے گی اور واپس آ جائے گی۔ ادھر زیتون بیگم ایک بار پھر سے زائرہ کے گھر پہنچ جاتی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ اب ختم کرو یہ تماشا اور چپ چاپ گھر چلو۔ زائرہ تو کسی صورت واپس نہیں آنے والی، لیکن سعد کو خلا نامہ ضرور بھیج دے گی تاکہ یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اور اپنے بیٹے کی بربادی پر اسے یوں پل پل تڑپتا دیکھ کر زیتون بیگم کو شاید کچھ عقل آ جائے، سہیل اپنی بیوی کو لے کر اس گھر سے چلا جائے، نہیں تو اس کا گھر بھی برباد ہو سکتا ہے اور پیچھے رہ جائیں گے 3 برباد بچے جن کی بربادی کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، ان کی ماں ہے۔